اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے آیت نمبر 148 تک بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 149، اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی جس کفر کی راہ سے تم نکل کر آئے ہو اس میں یہ تمہیں واپس پھیر دیں گے۔ منافقین اور یہودی اصل میں کیا ہے؟ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد صحابہ اکرام میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ یہ تو ایک معمولی آدمی ہیں، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست۔ خدا کی جس حمایت کا تمہیں انہوں نے یقین دلا رکھا ہے وہ صرف ایک ڈھونگ اور دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من، ہم اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جو منافقین اور یہودی تھے احد کی شکست کھانے کے بعد صحابہ اکرام میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ یہ تو ایک معمولی آدمی ہیں، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست، آج شکست ہے تو کل فتح۔ خدا کی جس حمایت کا انہوں نے تمہیں یقین دلا رکھا ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، یعنی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اور آگے جو آیت نمبر 150 ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 150 میں بھی اسی کا تکملہ ہے، اسی چیز کو مکمل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 151 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ سنلقی فی قلوب الذین، یہ آیت 151 ہے سورہ آل عمران، ترجمہ ہے ہم ان قریب کفر کرنے والوں کی دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ سنلقی
فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عنقریب کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری، ما لم ینزل بہ سلطانہ، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل خدا نے نہیں اتاری۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کے لیے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے جب ہم ابن کثیر کھولتے ہیں اس آیت سے متعلق تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثیر نے آیت سے متعلق نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کو ماننے سے روک رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اگر ان کی مانی دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آ جائے گی، ان کی چاہت تو بس یہی ہے کہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ ہی کو مولا اور مددگار سمجھو، مجھ ہی سے دوستیاں کرو، مجھ ہی پر بھروسہ کرو اور مجھ ہی سے مدد چاہو۔ ابن کثیر نے آیت سے متعلق نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کے ماننے سے روک رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اگر ان کی مانی تو دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آ جائے گی، ان کی چاہت تو بس یہی ہے کہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں، اور آگے فرمایا کہ مجھ ہی کو مولا اور مددگار سمجھو، مجھ ہی سے دوستیاں کرو، مجھ ہی پر بھروسہ کرو اور مجھ ہی سے مدد چاہو۔ اب اس آیت یعنی آیت نمبر 151 میں فرمایا کہ ان ظالموں کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے ڈر اور خوف ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے دلوں میں ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے ڈر اور خوف ڈال دوں گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پانچ باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، میری مدد رعب کے ذریعے سے کی گئی ہے، مہینے بھر کی مسافت تک، یعنی اگر دشمن 1 مہینے کی مسافت کے بقدر دور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں میری طرف سے رعب اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ان 5 چیزوں میں سے پہلی یہ ہے کہ میری مدد رعب کے ذریعے سے کی گئی ہے، مہینے بھر کی مسافت تک۔ نمبر 2، میرے لیے زمین کو مسجد اور وضو کی پاک چیز بنا دیا گیا ہے، میرے لیے زمین کو مسجد اور وضو کی پاک چیز بنا دیا گیا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے بس وہی جگہ اس کے لیے مسجد ہے۔ اسی طرح سے زمین کو، مٹی کو وضو کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو وضو کے لیے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے اگر وہ ضعیف اور کمزور ہے اور پانی کے استعمال کرنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے بھی مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اور وضو کی پاک چیز بنائی گئی ہے، یعنی زمین کو وضو کی پاک چیز بنائی گئی ہے۔ قرآن میں بھی ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو جب پانی نہ ملے۔ تو بہرحال دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور وضو کی پاک چیز بنائی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے،
نمبر 4 مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ نمبر 5 ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجا جاتا تھا اور میری بعثت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی ہے، یعنی میں تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1 میری مدد روب کے ذریعے سے کی گئی ہے مہینے بھر کی مسافت تک۔ نمبر 2 میرے لیے زمین کو مسجد اور وضو کی پاک چیز بنایا گیا ہے۔ نمبر 3 میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 4 مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ نمبر 5 ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے خاص طور پر بھیجا جاتا تھا اور میری بعثت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی ہے۔ اور یہی روایت مسند احمد میں اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تمام امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ نمبر 1 مجھے تمام دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی ہے۔ میری امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں اس کی مسجد ہے اور اس کا وضو ہے۔ نمبر 3 میرا دشمن مجھ سے مہینے بھر کی مسافت پر ہو، وہیں سے خدا اس کا دل رعب سے بھر دیتے ہیں، خوف سے بھر دیتے ہیں، وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 4 میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ روایتوں میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور جو بخاری اور مسلم کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں 5 چیزوں کا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس مضمون کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، کیونکہ بات اسی سے واضح ہو جاتی ہے، اس لیے ان روایتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مضمون کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ اس آیت یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر جو 151 آپ کے سامنے ہے، اس آیت میں اصل میں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ غزوہ احد میں واضح برتری حاصل ہونے کے بعد مشرکین کیوں واپس چلے گئے؟ جب انہیں فتح مل ہی گئی تھی تو ان میں سے بعض لوگ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ خاص طور پر ایسی صورتحال جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پہاڑ کے اوپر پناہ لینا پڑ گئی تھی۔ اصل میں اس دن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ ہمیں صحابہ اکرام کا پیچھا کرنا چاہیے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اس بات پر اڑے رہے اور اپنا ایک دستہ لے جا کر ادھر سے حملہ کر دیا تھا، لیکن اس وقت ایک واقعہ اور پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ابو سفیان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب اور خوف ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ فوج کے ایک دستے کو لے کر واپس چلے گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ واپس نہ جاتے تو اس وقت صورتحال صحابہ کے لیے اور بھی بگڑ جاتی۔ تو یہی چیز ہے جو آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ابو سفیان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب اور خوف ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ فوج کا ایک دستہ لے کر واپس چلے گئے، ورنہ اگر وہ واپس نہ جاتے تو اس وقت صورتحال صحابہ کے لیے اور بھی بگڑ سکتی تھی۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی تھا، تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم ان قریب کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے
اس وجہ سے کہ یہ خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کے لیے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ روب کے ذریعے سے صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 152 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے جو تم سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچا کر دکھایا اللہ نے اس وعدے کو جو تم سے کیا تھا۔ لفظی ترجمہ تو ایسے ہوگا، اور اللہ نے جو تم سے مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا جبکہ تم ان کو تہ کر رہے تھے۔ اذ تحسونہم بإذنی، جبکہ تم ان کو مار رہے تھے، تہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے، دوسرے کاموں میں تم نے جھگڑا کیا۔ فشلتم، دیکھیے ڈھیلے پڑ گئے، ہم نے اس کا ترجمہ کیا حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے۔ بعض مترجمین نے اور کچھ بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد نظم کو ڈھیلا کرنا ہے، یعنی ڈسپلن۔ اصل میں کیا ہے، اسلامی شریعت جو ہے، اسلام میں سننے اور اطاعت کرنے کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اطاعت میں صرف ایک ہی شخص کی اطاعت مقصد نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی، کیونکہ یہ آیت غزوہ احد سے متعلق ہے تو اشارہ تو اسی طرف ہے۔ تو اسلامی شریعت میں سننے اور اطاعت کرنے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اطاعت میں صرف ایک شخص کی اطاعت ہی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی۔ اسی طرح سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر مقرر کرتے ہیں تو اس کی اطاعت بھی فرض ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر مقرر کرتے ہیں تو اس کی اطاعت بھی فرض ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام میں یہ حدیث آئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہاڑی کے ناکے پر
جو تیر انداز مقرر کیے تھے انہوں نے اپنی عقل اور سمجھداری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے ناکے پر تیر انداز مقرر کیے تھے انہوں نے اپنی عقل اور سمجھداری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق حضور کا یہ حکم شکست کی صورت میں تھا، چنانچہ جب فتح ہو گئی تو انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا کہ اب وہاں کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے مقامی امیر یعنی لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ اور عصیتم جو آیت کریمہ کے اندر ہے عصیتم، اس سے مراد شاید یہی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن جو امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا ان کی مخالفت کی، انہوں نے روکنا چاہا تھا اور وہ بضد ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہیں پر رہنے کا ہے، آپ یہیں پر رہو، لیکن انہوں نے اس امیر کی بات نہیں مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہری طور پر نہیں مانی، بلکہ جو خلاف ورزی کی تھی وہ امیر کی، لوکل امیر کی، لوکل کمانڈر کی مخالفت کی تھی۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، اس لیے ان کی خلاف ورزی بھی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کیے ہوئے امیر کی مخالفت کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی ہی حکم عدولی ہوگی۔ تو بہرحال اس لیے یہاں پر یہ ترجمہ بہتر ہے۔ تو عصیتم سے یہی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں وَعَصَیْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ وَعَصَیْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نے نافرمانی کی اس کے بعد تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ اس سے مراد بعض لوگوں نے مال غنیمت مراد لیا ہے کہ وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مورچہ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ بھائیو یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مال غنیمت تو انہوں نے حاصل کیا ہی تھا، لیکن یہ کہنا کہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ مورچہ چھوڑ کر آ گئے تھے یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مال غنیمت جو ہوتا ہے اس کی تقسیم کا ایک قانون ہوتا ہے، اور وہ قانون تو غزوہ بدر میں ہی نازل ہو گیا تھا، سورہ انفال میں آیت ہے۔ تو بہرحال مال غنیمت کی تقسیم کا قانون تو بدر میں ہی نازل ہو گیا تھا۔ اگر وہ مال غنیمت کے چکر میں آتے تب بھی انہیں تو صرف اتنا ہی ملتا جو ان کے حصے میں مال غنیمت آتا۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آ گئے تھے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا جو قانون ہے وہ پہلے ہی یعنی غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا۔ اگر وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آتے تب بھی ان کو اتنا ہی ملتا جتنا کہ ان کے حصے میں آتا۔ یعنی اس کے بعد تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ اس سے مراد مال غنیمت لینا درست نہیں، بلکہ اس سے مراد فتح اگر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے مفسرین نے زیادہ تر اسی قول کو راجح کیا ہے۔ اس سے مراد یعنی تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے، اس سے مراد فتح ہے، اور اس کی تائید اور اس بات کی تائید سورہ صف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد
اور قریبی فتح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا موقع ہو تو ہر مومن کو دنیا میں فتح و نصرت محبوب ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر مال غنیمت مراد نہ لے کر اگر فتح مراد لیا جائے تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اللہ نے جو تم سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، جب کہ تم ان کو تہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس چیز کو دیکھ لیا جو تمہیں محبوب اور پسند ہے۔ تو یہ آیت تھوڑی سی آیت لگی ہے، آیت نمبر 152، انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ